وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وبارك لنا فيه وزدنا منه واجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة يا رب العالمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ رب تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم اس کی کتاب، اس کے کلام کو سیکھنے کا سلسلہ کل سے شروع کر چکے ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں استقامت کے ساتھ اپنے اس کلام کو مکمل پڑھنے کی، سیکھنے کی اور عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بیٹا جی ایک مصحف ادھر دے دیں، پیسے پڑھ رہے ہیں اس میں صحیح اور ہیں سب۔ اللہ رب العزت کا اللہ رب العزت کی یہ کتاب اور یہ کلام یہ بہت مبارک ہے، برکتوں والا ہے، اور اس کی عظمت اور برکت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل کیا، اور آج تقریباً 1450 سال گزر چکے ہیں، اور اس کے ایک حرف تو حرف کسی زیر زبر میں بھی کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ رب تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، اور اس کی عنوان جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ قرآن نازل ہوا، اسی طرح ہم تک عنوان پہنچا ہے، اور یہ فضیلت پچھلی امتوں میں کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ ہر نبی کی امتوں نے اپنی نبی کی کتابوں کو، صحیفوں کو تبدیل کر دیا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کتاب کی حفاظت ایسے کی کہ جس طرح آسمانوں سے جبریل امین لے کر کے آئے ویسے آج یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو اس کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہی اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے کہ یہ رب تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور حضور کا فرمان ہے مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اللہ کے گھروں میں جب کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے ہیں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ آسمانوں سے سکینت کا نزول ہوتا ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ رحمت انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، اور وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ رب تعالیٰ کی نوری مخلوق فرشتے اپنے پروں میں ایسی مجلس کو، ایسے لوگوں کو لے لیتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اللہ رب العزت عرش بری پر اپنے پاس جو فرشتے، اور فرشتے بھی عام نہیں، جو فرشتوں کے لیڈرز ہیں، سردار ہیں، ان کے سامنے ایسے لوگوں کا ذکر رب تعالیٰ فرماتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ اور کل بھی آپ نے شیخ سے مکرم حفظ اللہ کے درس سے یہ بات سیکھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو صبح آتا ہے ایک آیت سیکھتا سکھاتا ہے یا پڑھتا پڑھاتا ہے، تو گویا اس کو ایک اونٹنی مل گئی بغیر کسی کا نقصان کیے، بغیر کوئی گناہ کیے، اور جو 2 آیتیں پڑھتا ہے، 3 آیتیں پڑھتا ہے اعلیٰ حضر قیاس، اس کو اتنی ہی اونٹنیاں مل گئی۔ یعنی کہ وہ اونٹنیاں دنیاوی حیثیت سے تو بڑی معنی رکھتے ہیں اللہ رب العزت کے ہاں، تو اونٹنیاں کیا دنیا و مافیہ کی کوئی قدر و منزلت نہیں، وہ ایک آیت دنیا و مافیہ سے انسان کے لیے بہتر ہے کہ انسان اس کو سیکھ کے اس کو اپنی زندگی میں لے آئے۔ تو کل سورۃ الفاتحہ ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم رب تعالیٰ کے کلام کی دوسری سورت سورۃ البقرہ اس کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ یہ مدنی صورت ہے۔ شیخ مکرم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ مکی صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ تو جو مکی صورتیں ہیں ان کی تعداد تقریباً 86 ہے، اور جو مدنی صورتیں ہیں 114 میں سے باقی مدنی صورتیں ہیں، اور یہ جو سورۃ البقرہ ہے یہ مدنی صورتوں میں پہلی صورت، یعنی ہجرت کے بعد جو سب سے پہلی صورت نازل ہوئی وہ سورۃ البقرہ تھی، یعنی کہ 87 یعنی 87 نمبر ہے سورۃ البقرہ کا نزول کے اعتبار سے، کہ اس کی ابتدائی آیات نازل ہوئی۔ اور اس کی فضیلت حضور فرماتے ہیں کہ جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل۔ سورۃ البقرہ کی یہ فضیلت ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے
اس کو برکت حاصل ہوتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ اور آل عمران کی تلاوت کیا کرو۔ تو اس سورۃ البقرہ کی 286 آیات ہیں اور اس کے اندر الفاظ 6120 ہیں، اور اس کے جو حروف کی تعداد ہے وہ 25,500 ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سورۃ البقرہ کا جو ابتدائی حصہ ہے، جب حضور مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، اس وقت مدینہ کے اندر مشرکین بھی موجود تھے اور مدینہ کے اندر یہود بھی موجود تھے۔ یہود کے 3 قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، اور مشرکین کے 2 گروہ تھے، اوس اور خزرج۔ تو یہودیوں کے آپس کے جو 3 گروہ تھے یہ بھی آپس میں ناچاکیوں اور لڑائیوں میں رہتے تھے، اور اوس اور خزرج کو بھی آپس میں حلیف بن کے لڑایا کرتے تھے، یعنی بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع وہ کبھی اوس کی طرف ہیں کبھی خزرج کی طرف ہیں، ان کو اسلحہ دیتے اور آپس میں لڑاتے رہتے۔ اس طرح سے یہ مدینہ کی کیفیت تھی، اور اس وقت مدینہ کا نام کیا تھا؟ یثرب، یثرب مدینہ کا نام۔ تو جب حضور وہاں تشریف لے کر گئے تو اب بڑا امکان تھا کہ مکے سے بھی حملہ ہو مسلمانوں کے اوپر اور دیگر مشرکین کی طرف سے بھی، تو پھر حضور نے میثاق مدینہ کیا، جس میں یہودیوں کو بھی شامل کیا گیا اور مشرکین کو بھی، سب کو شامل کیا گیا کہ مدینہ کے اوپر جب کوئی حملہ کرے گا تو سارے مل کے مدینہ کا دفاع کریں گے۔ تو اس میں یہود اس ایگریمنٹ میں آنے والے نہیں تھے، لیکن چونکہ آپس میں وہ لڑے ہوئے تھے تو ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا، اس طرح یہ سارے اس ایگریمنٹ میں آ گئے تھے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں۔ اعوذ ساتھ پڑھیں گے تاکہ یاد ہو جائے۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے، المردود، جو شیطان الرجیم جو کہ مردود ہے، الرجیم جو کہ مردود ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اور ان کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مقطعات کہتے ہیں علیحدہ علیحدہ جو پڑھے جاتے ہیں، یعنی اس کو ہم علم نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ہیں الف لام اور میم، اور ان کے معنی کے حوالے سے کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ ویسے تو اس پر بڑی تفصیلی علماء کرام مفسرین اعظام بحث کرتے آئے ہیں، لیکن اس کے معنی کے حوالے سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا آپ کے صحابہ یا کسی کی طرف سے بھی اس کا معنی نہیں بتایا گیا، نہ ہی اللہ رب العزت نے اس کے معنی مراد۔ کچھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کے نام ہے، کچھ کہہ دیتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے، کچھ کہہ دیتے ہیں اللہ کے پسندیدہ الفاظ ہیں، کچھ کہہ دیتے ہیں اللہ کے غضب کے، لیکن کسی کو نہیں معلوم۔ اصل بات کیا ہے کہ کسی کو معلوم نہیں اس کا معنی کیا ہے، یعنی قرآن کا حصہ تو ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، اس کے پڑھنے کے اوپر 30 نیکیاں مل گئی، لیکن قرآن کا حصہ ہونے کی وجہ سے یہ مقدس ہیں، ان کی ایک عظمت ہے، لیکن ان کا معنی کیا ہے اللہ عالم بمرادی، اللہ کو پتہ ہے اس کا معنی، کہ ہمیں اس کا معنی معلوم نہیں ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک مزاج ہے کہ ہم لوہے قرآنی کے نام سے وہ مختلف قسم کی سینریاں بنی ہوتی ہیں یا وہ لگائی جاتی ہیں، تو اب جب ایک چیز کا ہمیں معنی معلوم نہیں ہے، قرآن تو ہے لیکن اب مثال کے طور پہ قرآن میں رب تعالیٰ کی غضب کی آیات ہے، وہ بندہ اٹھائے اور گھر میں لگا دے، ہے تو قرآن ہے، لیکن ہم کوشش کیا کریں گے گھروں میں کون سی آیات لگائیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے کوئی تنبیہ کی ہے یا کسی چیز سے روکا ہے، یا اللہ رب العزت کی جنت کی کوئی بات ہے، کوئی نعمتوں کی بات ہے۔ اللہ کی غضب کی آیات تو بندہ گھروں میں نہیں لگاتا۔ اب ایک چیز کا معنی ہی معلوم نہیں، ممکن ہے یہ اللہ کی غضب کے الفاظ ہوں، ممکن ہے رحمت کے بھی ہوں، لیکن جب ایک چیز کا معنی معلوم نہیں ہے تو اس کو لگانا، وہ کہتے ہیں چیمانہ دارت، اس کا کوئی معنی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہاں باقی قرآن کے اندر اگر اپنی تذکیر کے لیے یا دہانی کے لیے آپ کچھ لگانا چاہتے ہیں ضرور لگائیں، وہ آیات جو بالکل واضح ہیں اپنے معنی میں،
سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں بعض متشابہ آیات ہیں جن کا معنی مفہوم جو راسخین فی العلم ہے، جو علماء راسخین ہیں وہی ان کا معنی جانتے ہیں، یا پھر اگر نہیں بھی جانتے تو وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، سب کچھ اللہ کی طرف سے، ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن اللہ رب العزت ہی کو مراد اس کی معلوم ہے کہ کیا ہے۔ ذالکا یہ ویسے تو ذالکا کا معنی ہوتا ہے وہ، ہاذا کہتے ہیں قریب کے لیے، عربی میں جب ہاذا کہیں گے تو قریب کی چیز، میں کہوں گا ہاذا تو یہ قریب کی چیز، جب میں دور کی چیز کو کہوں گا تو میں ذالکا استعمال کروں گا، ہاذا نہیں استعمال کروں گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر چونکہ ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں اور یہ چونکہ بہت بلند کتاب ہے تو اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہے تو ہمارے ہاتھوں میں، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو ذالکا کا لفظ استعمال کیا ہے، معنی ہم یہ والا ہی کرتے ہیں لیکن اس کی عظمت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ذالکا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو ویسے تو ذالکا کا معنی کیا ہوگا؟ وہ، ذالکا وہ، لیکن اب ہم کیا کہیں گے؟ ذالکا یہ، ذالکا پڑھیں ساتھ، ذالکا یہ، الکتاب کتاب، لا نہیں ہے، ریبا کسی قسم کا شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ دیکھیں اکثر الفاظ قرآن کے اندر وہ آئیں گے جو ہماری اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ ہم اردو دانوں کے لیے تو قرآن کو سیکھنا بہت آسان ہے، ویسے تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ نے ویسے قرآن کو آسان بنایا ہے، لیکن ہم اردو دانوں کے لیے تو اور بھی آسان ہے کہ اکثر ہماری اردو میں عربی کے الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو دوبارہ سے ایک دفعہ کرتے ہیں، ذالکا یہ، الکتاب کتاب، لا ریب نہیں ہے کسی قسم کا کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں، اس اعتبار سے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور اس اعتبار سے کہ اس کے احکامات مضطرب نہیں ہیں کہ ایک جگہ پہ اللہ رب العزت کی کچھ بات ہو اور دوسری جگہ پہ کچھ ہو۔ دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے، ایک آدمی کتاب لکھتا ہے، ایک جگہ پہ وہ بات لکھتا ہے، دوسری جگہ اپنا ہی وہ رد کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اور یہ ریب ایسے شک کو کہتے ہیں جس میں اضطراب ہوتا ہے، قلق ہوتا ہے، بندہ ڈبل مائنڈڈ سا ہوتا ہے، ایسے شک کو کیا کہتے ہیں؟ ریب۔ تو اس کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کرتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتا ہے، اور اس کے احکامات اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، کسی کی طرف سے نہیں ہے، اور جو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں وہ حق ہے، سچ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو کیا مطلب؟ عام لوگوں کے لیے یہ ہدایت نہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ تو جو عام لوگ ہیں، ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، ابھی متقی نہیں بنے، تو ان کے لیے یہ ہدایت نہیں؟ کیوں نہیں قاسم صاحب؟ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت، کیوں نہیں غلط؟ اصل میں اللہ رب العزت دوسرے مقام پر فرماتے ہیں ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب فرما رہے ہیں ابتدا میں ہدی للمتقین، معنی کیا ہے کہ ایک بندہ اب اسلام میں داخل نہیں ہوا لیکن اس کے دل کا جو برتن ہے نا وہ سیدھا پڑا ہوا، الٹا نہیں۔ بعض لوگوں کے وہ اسلام میں ہوتے ہیں لیکن دل کے برتن الٹے ہوتے ہیں، کچھ بھی ڈالو تو وہ باہر ہی گرتا ہے، نہ ان کے اوپر کوئی نصیحت اثر کرتی ہے، نہ قرآن کی کوئی آیت اثر کرتی ہے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان اثر کرتا ہے، نہ کوئی نصیحت اثر کرتی ہے، نہ امر بالمعروف آپ کریں ان کے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے، گناہوں سے روکیں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، وہ بے شک مسلمان ہے یا نہیں ہے، کافر بھی ہے لیکن اس کے دل کا برتن سیدھا ہے، اس کو ہدایت کی جستجو ہے، اس کو راہ حق کی تلاش ہے، وہ حق کے اوپر چلنا چاہتا ہے، اس کی سوچ ہے کہ میں عمل کروں، میں صحیح ڈائریکشن میں جاؤں، میری سمت درست ہو جائے، یہ سوچ ہے اس کی۔ ابھی وہ
متقی اس اعتبار سے تو نہیں ہوا کہ دار اسلام میں نہیں آیا اور ایمان اور تقوی تک وہ نہیں پہنچ سکا، لیکن چونکہ اس کی جستجو ہے اور اس کی سوچ ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب اثر کرتی ہے کس کو؟ جس کا دل کا برتن سیدھا ہوتا ہے، اور جس کا دل کا برتن الٹا ہے اس کے اوپر یہ کتاب اثر نہیں کرتی۔ اللہ رب فرماتے ہیں اسی کتاب کے ذریعے ہم ہدایت بھی دیتے ہیں اور اسی کے ذریعے کئی لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دل زنگ آلود ہوتے ہیں اور راہ راست اور ہدایت پانے کے لیے وہ نہیں پڑھتے بلکہ کجیاں تلاش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی مراد سمجھنے کی بجائے اپنے آپ کو وہ بڑا سمجھتے ہیں اور اپنی برتری وہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن ان کے اوپر فائدہ کرنے کے بجائے ان کا نقصان کر دیتا ہے۔ تو یہ کتاب بڑی عظمتوں والی ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، اللہ رب العزت کے ذریعے کئی قوموں کو بلندیاں دیتا ہے، رفتیں دیتا ہے، وَيَضَعُ بِآخَرِينَ، اسی قرآن کی وجہ سے، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے، اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، یا اس میں کجیاں تلاش کرنے کی وجہ سے اللہ کئیوں کو ذلیل کر دیتا ہے اور رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ رب سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے کلام کو سیکھ کر اس پر صحیح معنی میں جس طرح اس کا حق ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ نہیں پڑھیں گے، روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے، لیکن یہ سوچ رکھیں کہ آج جو پڑھا ہے پورے دن میں اس کے مطابق اپنے آپ کو نصیحت کرتے رہیں۔ ایک انسان کا اپنا دل ہے، یہ انسان کا سب سے بڑا یوں سمجھ لیجئے کہ اصلاح کرنے والا ہے اور برباد کرنے والا بھی۔ اگر انسان اپنے اوپر خود نگران بن جائے اور یہ سوچ جو آج پڑھا ہے بس سارا دن انسان اس پہ سوچتا رہے اور اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کیا اس کے مطابق چل رہا ہوں یا نہیں چل رہا، تو اس کے پھر بہت اثرات ہوتے ہیں اور اس سے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ رب ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔